نبی زادیوں کا شام میں جانا سجاد سے پوچھو افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا سجاد سے پوچھو سر ننگے وہ ماں بہنوں کا دربار میں جانا سجاد سے پوچھو ارے چھپتی تھی نبی زادی کے پیچھے کس شرم و حیا سے اور شمر کا ان بیبیوں کے نام بتانا سجاد سے پوچھو بیٹھے ہوئے درباروں میں سب چھوٹے بڑے تھے ہائے سادات کھڑے تھے سرتشت میں رکھا ہوا زینب کو دکھانا سجاد سے پوچھو افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا سجاد سے پوچھو جب دختر شبیر نے زندان میں قضا کی ہے آفت کی گھڑی تھی وہ ننھی سی میت بندھے ہاتھوں سے بنانا سجاد سے پوچھو بابا دلہ نعرہ سلوات پانی معصوم نے مانگا
تماچے کھائے روئی بابا کو سکینہ تو تماچے کھائے پانی معصوم نے مانگا تو تماچے کھائے چھیننے آیا جو بچی کی ردا شمر لئی اس نے چادر کو نہ چھوڑا تو تماچے کھائے پانی معصوم نے مانگا تو تماچے کھائے اپنے چہرے کو تماچوں سے بچانے کے لیے ننھے ہاتھوں سے چھپایا تو تماچے کھائے پانی معصوم نے مانگا تو کیوں میرے باپ پہ ظالم تو چلاتا ہے چھری کیوں میرے باپ پہ ظالم تو چلاتا ہے چھری اس نے جب شمر سے پوچھا تو تماچے کھائے بھائی کا ننھا سا سرگتا تھا جب نیزے سے بھائی کا ننھا سا سرگتا تھا جب نیزے سے اس نے گودی میں اٹھایا تو تماچے کھائے پانی معصوم نے مانگا تو تماچے کھائے بہت بلند صلوات محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
ارے بھیا تمہیں گھر جا کے کہا پائے گی زینب گھبرائے گی زینب تم ثانی زہرا کی غریبی کو سمجھنا ارے غازی کی قسم ہے تمہیں بھائی نہ تڑپنا ہر بے پردہ تیری لاش پہ جب آئے گی زینب گھبرائے گی زینب اور کس طرح گزاروں گی قیامت کا وہ لمحہ اور جب شام غریبا میں میرا بھائی نہ ہوگا ارے بابا سے نگاہیں نہ ملا پائے گی زینب گھبرائے گی زینب گھبرائے گی زینب ہر انصاف کرو کیسے بہن دل کو سنبھالے ارے اس گونج کا احساس مجھے مار نہ ڈالے ارے باغی کی بہن شام میں کہلائے گی زینب گھبرائے گی زینب گھبرائے گی زینب اور دیکھی نہیں جائے گی وہ مایوس نگاہیں اور صغرا جو اسے دیتی ہے جینے کی دعائیں ارے اکبر کے بنا جب بھی اکبر کے بنا جب بھی وطن جائے گی زینب گھبرائے گی زینب کیا کیا ہوا بازار
بارے میں بتلاؤں گی کیسے عبد جعفر کو میں سمجھاؤں گی کیسے ارے جب نیل رسن کے انہیں جب نیل رسن کے انہیں دکھلائے گی زینب گھبرائے گی زینب گھبرائے گی زینب اور پردیس ہے غربت ہے پردیس ہے غربت ہے کہاں جائے گی زینب گھبرائے گی زینب گھبرائے گی زینب بل محمد وعلی محمد صلی اللہ محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. آواز بلند فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وشفيعنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم أجمعين. إلهي بحق الحسين الشهيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صلوات. برائے خوشنودی باب الحوائج جو سرکار سید الشہداء
اور امام زمانہ اسلام کی خوشنودی کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھیں۔ صبح سے مسلسل حضرات عزاداری سرکار سید الشہداء میں مشغول و مصروف ہیں، اور ابھی بھی چونکہ اس کے بعد پروگرام لگا ہوا ہے اور اطراف کی زیارت بھی کرنی ہے انشاءاللہ، لہذا وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے مختصر آپ کی خدمت میں بیان ہوگا۔ مسلسل آپ حضرات کی خدمت میں عیسیٰ کریمہ کو لے کر کے ایمان، مومن اور عمل صالح کے عنوان سے گفتگو جاری و ساری تھی۔ کل آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ عمل صالح جب بنتا ہے جب اس کے اندر یہ 3 شرطیں پائی جائیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ عمل صالح صرف اور صرف اللہ کی مرضی اور خوشنودی پروردگار کے لیے ہو۔ کوئی بھی عمل انسان انجام دیتا ہے اگر اس کے اندر مرضی پروردگار، خوشنودی پروردگار کا پہلو اور جنبہ اور تصور اور نیت نہ پائی جاتی ہو، وہ عمل کبھی بھی عمل صالح نہیں ہو سکتا۔ دوسری شرط آپ کی خدمت میں یہ عرض کی تھی کہ عمل صالح ایسا عمل ہو کہ جس کے اندر ثواب کا امکان پایا جائے۔ چوری کے مال سے خیرات کرنے کی مثال اور واقعات اور داستانیں پیش کی تھی۔ ناپاک پیسے سے، ناجائز اموال اور ثروت سے کوئی نیک اعمال انجام دینا عمل صالح نہیں کہلاتا ہے۔ اور تیسری شرط تو جو آپ کی خدمت میں عرض کی تھی وہ یہ ہے کہ جو عمل صالح انسان انجام دے رہا ہے اس کے اندر عمل کے انجام دینے کے بعد اس کے ایمان کے اندر پختگی پیدا ہوگی، اس کا عقیدہ بہتر ہوگا۔ کائنات میں کوئی انسان نہیں ہے کہ جس کو ایمان کے اندر ترقی کی گنجائش نہ پائی جاتی ہو۔ کائنات میں صرف ایک علی ابن ابی طالب ہیں جنہوں نے یہ اعلان کیا تھا، جنہوں نے یہ اعلان کیا تھا وَلَوْ كَشَفَ الْغِطَاءَ لَمَزْدَزْتُ یقینا، اگر میرے سامنے سے پردہ ہائے آسمانی کو ہٹا بھی دیا جائے تب بھی علی کے ایمان اور یقین میں اضافہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ کل ایمان ہے۔ جہاں کل ایمان ہوتا ہے وہاں ایمان میں ترقی نہیں ہوتی ہے، جو کل ایمان کو مانتا چلا جائے گا اس کے ایمان میں ترقی ہوتی چلی جائے گی۔ صلوات پڑھنے پر محمد والے محمد پھر میں نے صرف الفاظ استعمال کیے تھے، اس کی تھوڑی سی وضاحت کر کے مصائب کی طرف آؤں گا۔ وہ 5 ایمان کی علامتیں سب کے پاس یاد ہیں اور حفظ ہیں جو امام حسن عسکری علیہ السلام کی آج کی مناسبت سے وہ روایت موجود تھی، اس میں ایک زیارت 40 کا پڑھنا بھی تھا، لیکن میں نے دوسرے روایات کی طرف توجہ دلائی تھی کہ أَن يَنبَغِي لِلْمُؤْمِنِ 8 خِصَالٍ، مومن کے اندر یہ 8 کوالٹی پائی جانا چاہیے۔ سب کا ذکر نہیں کروں گا۔ پہلی کوالٹی کیا بتائی تھی؟ وَالْعُقُورُ عِنْدَ الْحَزَائِزِ، سختیوں کے وقت اس کا وقار باقی رہتا ہے۔ مومن کبھی عزتوں کا نیلام نہیں کرتا۔ آپ دیکھ لیں، چاہے وہ سختی جناب ابوذر پر ہو اور غربت کے اس مرحلے پر پہنچ جائیں
کہ جہاں واقعاً گھر میں بظاہر کچھ کھانے اور پینے کو نہیں، اور خلفاء کی طرف سے آپ کے گھر میں حلوہ بھیج دیا گیا، آپ کی بیٹی گھر میں موجود ہے، آپ گھر پہ موجود نہیں ہے، حلوہ آ چکا ہے لیکن ظالم کے پاس سے آیا ہے، لہذا ابو ذر نہیں ہے، بیٹی ہے لیکن ایسی تربیت کی ہے، ابھی آپ نے ان کھانوں کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، اگرچہ امام فرماتے ہیں ان کی بیٹی بھوکی تھی اور اس کو ضرورت تھی، لیکن غیرت دار عزت دار کبھی بھی سختیوں میں مومن اپنے ایمان کو نیلام نہیں کرتا ہے۔ ابو ذر جب گھر میں آئے تو بیٹی نے پوچھا بابا کیا میں یہ کھا سکتی ہوں؟ تو آپ نے فوراً جواب دیا، کہا کہاں سے آیا ہے؟ کہا یہ خلیفہ کی طرف سے آیا ہے۔ کہا تمہیں پتا ہے خلیفے کا رشتہ ہم سے کچھ نہیں ہے، وہ ظالم ہیں، وہ جابر ہیں، وہ غاصب ہیں۔ کہا پھر کیا نہیں کھا سکتے؟ فوراً جواب دیا یہ جو الفاظ کا استعمال ہے ہمارے آپ کے لیے ہے۔ کہا ابو ذر نے میری بیٹی کھا تو سکتی ہو لیکن جیسے ہی تم کھاؤ گی ایمان کی روشنی تمہارے دل سے چلی جائے گی۔ کیا تم چاہتی ہو کہ ایمان رخصت ہو جائے؟ بیٹی نے کہا بابا یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، اس کا مطلب یہ ہے مومن کتنوں ہی سختیوں میں ہو جائے کبھی عزت کا سودا نہیں کرتا۔ صلوات پڑھنے پر محمد والے صلی اللہ محمد والے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پیسہ عزت کا سبب ہے اور سختی اور غربت ذلت کا سبب ہے، ہم سمجھتے ہیں نا۔ قرآن کریم میں 114 سوروں میں ایک سورہ کا نام سورہ فجر ہے جسے سورہ امام حسین علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سورہ امام حسین علیہ السلام جس میں یہ آیت بھی موجود ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، لیکن ابھی اس آیت پہ مجھے کام نہیں ہے۔ کلا بل تکرمون الیتیم، آپ یہ سب آیتیں سنتے رہتے ہیں، ایک آیت اسی سورے کی ہے وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ۔ بندے کا مزاج کیا ہے؟ جب اللہ اس کو نعمتوں میں دولت کی ریل پیل دے دیتا ہے، اس کے پاس پیسے دے دیتا ہے، اس کے پاس نعمتوں کی فراوانی کر دیتا ہے، تو بندہ کیا کہتا ہے خدا سے؟ کہتا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، اللہ نے تو مجھے عزتوں والا بنا دیا۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، یہ سورہ امام حسین علیہ السلام کی آیت ہے، اور جیسے ہی اللہ نے دولت کو چھینا، نعمتوں کو چھینا، آسائش کو چھینا، آرام کو چھینا، یہ ساری چیزیں جب اللہ نے اس سے لی، واپس لی، وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، جب رزق کو روک دیا، سختی کی طرف بندے کو لے گیا، تو یہی بندہ جو ابھی دولت کے ملنے کے بعد کہہ رہا تھا اللہ نے مجھے عزت دے دی ہے، وہی بندہ خدا سے کیا کہتا ہے؟ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، پہلے اکرمن کہہ رہا تھا جب دولت ملی تھی، اب کیا کہہ رہا ہے جب دولت چھینی تو کہا اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا، پست کر دیا۔ اللہ کی آواز آئی نہ دولت کا ملنا عزت ہے نہ دولت کا چھن جانا ذلت ہے، یہ تو امتحان کے دو پرچے ہیں جو تمہیں دیے جا رہے ہیں، اگر پیسے کے ساتھ ساتھ تم نے اس کے تقاضے پورے کیے تو تم اس امتحان میں کامیاب ہو جاؤ گے، رزق کے چھننے کے بعد اگر امتحان میں صبر کر لیا تب بھی امتحان میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ پیسے کا ملنا عزت نہیں ہے، غربت کا آنا ذلت نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ انسان امتحان میں کامیاب ہو جائے، یہ عزت کی بات ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد والے بس وقت نہیں ہے، میں سمیٹ رہا ہوں۔ یہ پہلی صفت ہے مومن کی، الوقار، پیسے کا ملنا بھی سنبھالنے کا مسئلہ آتا ہے، صحیح مصرف کا مسئلہ آتا ہے،
وہاں پر اسلام کے جو تقاضے ہیں اس پر دیکھنا ہوگا. کل مال خدیجہ بھی ہے، ادھر جناب ابوذر کی غربت بھی ہے. پیسے کے ساتھ نہ خدیجہ نے پیسے پر گھمنڈ کر کے اپنے آپ کو فخر و مباحات میں مبتلا کیا، اور نہ ہی غربت میں ابوذر نے رہ کر اپنے ایمان کا سودا کیا. صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد. دوسری صفت مومن کی کیا ہے؟ جلدی جلدی عرض کر رہا ہوں. الوقار، الوقور عند الحظائر، سختیوں کے وقت یہ کیا کرتا ہے؟ وقار اپنا باقی رکھتا ہے مومن. الصبور عند البلا، امام کہتے ہیں دوسری صفت مومن کی ہے کہ وہ بلا کے وقت صابر ہوتا ہے. اور ساری مثالیں، ذرا سا کہیں سختی ہو جاتی ہے ہمارے توریوں پہ بل آتے ہیں، ادھر سے کہتے ہیں ہم اس امام کے ماننے والے ہیں جو سید الصابرین تھا، جو سید الساجدین تھا. اگر ہم سید الصابرین کے امام کے ماننے والے ہیں تو ہمیں صبر کا مظاہرہ کرنا ہوگا. امام فرماتے ہیں الصبر من الایمان کل جسد من السر، جتنا زیادہ انسان کی باڈی کے اندر اس کے سر کی اہمیت پائی جاتی ہے، اگر یہ سر کٹ جائے تو باڈی کی کوئی ویلو نہیں ہے، اتنا ہی زیادہ ایمان کا رابطہ، صبر کا رابطہ اس کے ایمان سے پایا جاتا ہے. صلوات پڑھ دیں بر محمد. یعنی اگر ایمان ہو اور صبر نہ ہو تو اس ایمان کی شناخت نہیں ہوگی، لہذا صبر کی ضرورت ہے. عند البلا، بلا یہ بھی اللہ کی طرف سے امتحان ہے، مومن کا لمحے لمحے امتحان ہے. مگر امام حسین علیہ السلام سے بڑا کسی کا امتحان ہوا ہے تاریخ میں؟ بندہ جتنا اللہ سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے اللہ امتحان کو سخت کرتا چلا جاتا ہے. وَالشُّکُورُ عِنْدَ الرَّخَاءِ، یہ تیسری علامت ہے مومن کی کہ جب وہ آسائش میں ہوتا ہے، نعمتوں میں ہوتا ہے تو شکر کرتا ہے. ہم اس امام کے ماننے والے ہیں اگر باغ میں 1000 درخت ہیں تو ہر درخت کے نیچے جا کر کے سجدہ شکر کرنا یہ امام کا کمال کردار ہے. نعمت ملے شکر ادا کرو. لئن شکرتم لازیدنکم وئن کفرتم ان عذابی لشدید، جتنا ملتا جائے شکریہ ادا کرو گے تو اللہ کہہ رہا ہے میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا. کفران نعمت کیا تو جو دیا ہے وہ بھی چھین لیا جائے گا. ہمارے ہاں تو مسئلہ مشہور ہے، کہتے ہیں اگر دعوت کر دیں کہیں پر کسی کی ہو جائے تو شکریہ تیز ادا کرو تاکہ جو گھر میں کچن میں خواتین ہیں وہ سن لیں. اگر وہ سن لیں گے اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس شکریہ کا یہ فائدہ ہوگا جہاں کہیں 5-10 آدمی کی دعوت ہوگی نا ان میں سے آپ کو پہلے بلایا جائے گا. لئن شکرتم لازیدنکم کہ یہ ظاہری مثال ایک مادی دنیا میں ہم جیسے لوگوں کے لیے بھی ہے. بہرحال وقت نہیں ہے. یہ تیسری علامت الشکور عند الرخاء، نعمتوں کے اندر وہ بندہ مومن شکریہ ادا کرتا ہے. چوتھی علامت القنوع بما رزقہ اللہ، بس یہی پر میں بات کو تمام کر دوں گا. 8 صفات میں چوتھی صفات ہے یہ القنوع بما رزق اللہ. اللہ نے جو تمہیں رزق دیا ہے نا اس پر قانے رہو. قانے اور زاہد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسروں کی پراپرٹی پر حرص اور لالچ کی نگاہ سے دیکھو، نہیں. اللہ کہتا ہے کہ تم غبطہ کرو، اے میرے اللہ اس کو تو نے کروڑ پتی بنایا ہے، اس کو اور دے، اسی کے ساتھ ساتھ مجھے بھی دے دے. یہ غبطہ ہے، مومن کی صفت ہے. اور جہاں کا اس کو کیوں دے دیا مجھے کیوں نہیں دیا، یہ غبطہ نہیں ہے، یہ غیر مومن کی علامت ہے. صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد. جس کو دے رہا ہے میں اگر اس کے اوپر ناراض ہو رہا ہوں تو اللہ کی مشیت میں مداخلت کر رہا ہوں، اسی کو تکبر کہتے ہیں. اللہ دینا چاہتا ہے، میں چاہتا ہوں نہ ملے اس کو. القنوع. اور اسلام میں سب سے بری بات یہ ہے کہ انسان کسی کا بوجھ بن جائے. قانے کا مطلب یہ ہے کہ خوب پیسہ کماؤ، پیسہ کمانے کے لیے جو شرائط ہیں اس پر سوچ لو، باقی کماتے رہو. بہت سے لوگ کا مزاج ہوتا ہے 50,000 کما لیا ہے تو بیٹھیں گے، اب تو بھائی کما لیا ہے 2-3 مہینے کا خرچ چلے گا، جب یہ ختم ہو جائے گا پھر دیکھا جائے گا. اسلام اس کو پسند نہیں کرتا ہے. اسلام میں رشوت کیوں حرام ہے؟
رشوت کے حرام ہونے کے فلسفے میں، اسباب میں، ریزنز میں ایک سبب یہ ہے کہ انسان کاہل ہو جائے گا، بغیر کام کیے ہوئے اس کے پاس پیسے مل جائیں گے۔ اسلام کہتا ہے نہیں، مشغول رہو، اس لیے کہ ہم اس امام کے ماننے والے ہیں جنہوں نے، ہم سوچتے ہیں مولا 25 سال تک بیٹھے تھے، بیٹھے نہیں تھے۔ اسماعیل العین کی جو خلافت گزری ہے 25 سال کی دور خلافت ثلاثہ، اس میں آپ دیکھ لیے مولا نے کیا کام کیا، کتنے کنویں کھودے ہیں۔ ایک کتاب لکھی ہے، اس میں لکھا ہے موقوف امیر المومنین، جو اچھا اپنے لیے کچھ نہیں کیا، جیسے خدیجہ نے پراپرٹی کمایا، مال کمایا، لیکن اسلام پر نچھاڑ کر دیا۔ جب مال دے سکتا ہے آدمی تو اولاد بھی دے سکتا ہے، تو جان بھی دینے کا جذبہ ہوگا۔ اور اگر ہم مال ہی سے چپکے رہے، ہم نے مال ہی نہیں عطا کیا، تو اگر وقت پڑا تو کب گلا دیں گے، کب اولاد دیں گے، کب جان دیں گے۔ یہ جملے کہنے بڑے آسان ہیں، بے ابی انتم و امی، اے میرا مولا حسین، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، میری اولاد آپ پر قربان ہو جائے، لیکن میدان عمل میں آ کر کے یہ کرنا سخت ہو جاتا ہے۔ کتنا پیسہ کمایا مولا نے؟ بس مصائب کی طرف آ رہا ہوں، جملہ سنیے گا۔ اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کتنا، $1 ارب کمایا تھا جو تجزیہ کیا گیا ہے۔ ایک باغ تھا امیر المومنین اسلام کے مولا علی کے، ایک باغ تھا، تاریخ میں لکھا ہوا ہے، جس میں 48 ٹن کھجوریں نکلی تھی ایک باغ سے۔ باغات لگاتے تھے، پیڑ پودے لگاتے تھے۔ اور آج جو دیکھ رہے ہیں آپ پیٹرول کتنے سال کی دین ہے؟ آج پیٹرول کے کنویں جتنے مہنگے ہیں، اس سے زیادہ مہنگے اس دور میں پانی کے کنووں کی قیمت ہوتی تھی، کیونکہ پانی تھا کہاں؟ یہ تو مشینری آ جائیے نا، ہر گھر میں پمپنگ سیٹ لگا ہوا، جب چاہا پانی کھینچ لیا۔ اس زمانے میں یہ سب تو نہیں تھا نا۔ موقوف کتنے کنویں ہیں؟ میں نے کہا اگر جو تجزیہ کیا ہے، تجزیہ نگاروں نے تحلیل کی نگاہ سے تاریخ کو دیکھتے ہیں، انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے کہ $1 ارب امیر المومنین اسلام نے اپنے لیے کمایا تھا؟ نہیں، وہ تو ہاتھ دھوتے تھے تو جواہرات نکلتا تھا۔ پھر اتنا کام کیوں کیا میرے مولا نے؟ اگر آپ کام نہ کریں گے تو کیسے حج پہ جائیں گے؟ اگر آپ کے پیسے نہ ہوں گے تو کیسے آپ مالی جو عبادات انجام دیں گے؟ نہیں انجام دے سکتے۔ بس عزیزو، 5ویں علامت یہ ہے، لا یتحامل الاصدیاء، اصدقاء دوستوں پر کبھی بوجھ نہیں بنتا ہے۔ وہ کوآپریٹو انسان ہوتا ہے، جو کام خود کرنا ہے خود کرتا ہے۔ یہ زائرین کی خدمت کر رہے ہیں نا آپ سب لوگ، موقف میں تھے کتنے لوگ؟ ایک قافلہ آیا تھا چھٹے امام کے دور میں۔ اس زمانے میں ہوٹل وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے، بہت ہوتے تھے، مکان ہوتے تھے، مہمان سرا ہوتے تھے، اتفاق سے وہ کچھ نہیں لے پائے تھے، غریب طبقے کے لوگ تھے۔ اب جب حج کے لیے آئے تھے، اب جب وداعی طواف کے لیے وہ لوگ نکلے تو مسئلہ یہ پھنس گیا، بھئی سامان کی رکھوالی کون کرے گا؟ سب اگر طواف کرنے چلے گئے تو یہ رکھوالی سامان کی، کم سے کم ایک آدمی تو رکے کہ جو ہمارے سب کے سامان کی دیکھ بھال کرے۔ تالے ہولے اتنا اس زمانے میں رائج نہیں تھے۔ تو ایک بندہ مومن کھڑا ہوا، کہا کہ جی میں ان سامان کی حفاظت کروں گا، آپ لوگ جائیے طواف کر کے آئیے۔ اب جب طواف کر کے سب آئے تو اس نے کہا کہ میں جا رہا ہوں، تو قافلے کے جو مدیر تھے انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی آپ نہیں جا سکتے ہیں، کیونکہ اب ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ بہت ساری جگہ یہ ہوتے ہیں، نظم و ضبط کے عنوان سے کچھ مسائل ہوتے ہیں، کہا اب تو ٹائم نہیں ہے، اب آپ یہاں سے جائیں گے، پھر طواف وداع کریں گے، پھر آئیں گے تو اتنے لوگ اتنی دیر تک ویٹ کریں گے، اب وقت نہیں ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، قافلہ مدینے پہنچ گیا۔ اب جب یہ حج کے بعد ملاقات کرنے کے لیے پہنچا مولا سے، تو مولا علیہ السلام سے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام جب پہنچا تو مولا نے مبارکباد پیش کی، قبولیت حج کی دعا کی، اور اس کے بعد بات چیت کرنے کے بعد کہا مولا ایک قلق رہ گئی ہے دل میں، بہت پریشان ہوں میں، بار بار وہ دماغ میں بات آ رہی ہے، کیا ہوا؟ کہا جب ہم لوگ آ رہے تھے تو سامان کے رکھوانے کا مسئلہ پھنس گیا تھا، تو اس وقت تو کوئی تیاری نہیں تھا کون سامان دیکھے، تو میں نے کہا میں سامان دیکھ لیتا ہوں، اور میں بغیر وداعی طواف کے مدینے واپس آ گیا۔ اس کا افسوس مجھے بہت زیادہ ہے۔ تو جانتے ہیں مولا نے کیا کہا؟ مولا نے یہ الفاظ ہیں امام کی، مولا نے کہا جتنے لوگ قافلے میں تھے، چونکہ تم نے خدمت کی ہے ایک زائر کی اور چند مومنین کی،
याद रखना शिकस्ता खातिर ना हो, दिल बर्दाश्ता ना हो, परेशान मत हो, टेंशन मत लो। जितना सवाब उन लोगों को अलग अलग तवाफ करने का मिला है, मैं तुम्हें बता रहा हूं उन सारे लोगों का सवाब तुम्हें इस बात के लिए मिला है जो तुम उन मोमिनीन के सामान की इबादत कर रहे हो। यह है खिदमत खल्क, यह है मोमिन की अलामत। अजीज, हमें खिदमत करना चाहिए, यही दो इबादत है, बंदगी खुदा, खिदमत खल्क खुदा। इससे बड़ी कायनात में कहते हैं कोई इबादत नहीं हो सकती। सुबह से रो रहे हैं ना आप, मजलिसें कर रहे हैं, खवातीन को आके अंदाज है, वो तो 4 बजे मजलिस कर रही हैं, रात के 12 बजे सिर्फ 1 घंटा मुसलसल मरसिए हुए हैं कल। आप सोचें, हकीकत है, लेकिन क्या इन सारी मुसीबतों के बाद हम जरा सा हक के मजलिस और मातम अदा कर सकते हैं? कहां चौथे इमाम की 35 साल का गिरिया, कहां वक्त का इमाम पर्दे गैब में भी इतना गिरिया करता है। फरमाया, ए मेरे जद्दे अमजद, अरे रोते रोते ये आंसू खुश्क हो गए हैं, अब मैं आप पर खून के आंसू बहा रहा हूं आका। आज़ीज़ो, हक के मजलिस और मातम हमसे ज्यादा खवातीन आगे। बस मैं ये तमहीदी जुमलात हैं मसाइब के, इंशाअल्लाह आप तड़प के रोएंगे। फलक पे मुहर्रम का चांद नमूदार हुआ, घर में कुछ नहीं। हर साल फर्श अज़ा बिछाती थी खवातीन, लेकिन इस साल शौहर से ज़ौजा ने कहा कि मुहर्रम बहुत करीब है, क्या हमारे घर पे फर्श अज़ा नहीं बिछेगा? बिछाया करो, चाहे साल में 1 मजलिस घर पे करो, लेकिन करो। इमाम फरमाते हैं जहां मजलिस होती है ना, तुनज़लुल मलाइका, मलाइके रहमत वहां पे नाजिल होते हैं। तहबतुश शयातीन, शैतान उस घर से भाग जाते हैं। तवस्सउल रिज़्क़ा, उस रिज़्क़ में बरकत होने लगती है। तवस्सउल माला, उस माल में इंसान की बरकत होती है। तवस्सउल अहला, अहल अयाल में बरकत होती है। लिहाजा मोमिना तड़प गई। शौहर ने कहा, तुम्हें पता है इस साल कुछ नहीं है। आयतुल्लाह मरशी की वसीयत है अपने नाम, बेटे के नाम, ए मेरे लाल, एक अशरा आज भी कायम है कुम के अंदर। वसीयत की थी, मेरे लाल अगर कोई ऐसा वक्त भी आ जाए ना, तुम तबर्रुक का इंतजाम न कर पाना ना, तब भी मजलिस जरूर बर्पा करना, चाहे हुसैन के नाम पर पानी पिला देना, लेकिन मजलिस मत बंद करना। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। जुमला सुनिए। कहा फिर क्या करूं? कहा इतना करो, जिस हुसैन के सदके में अल्लाह ने मेरी औलाद दी है ना, इस बेटे को लो और बाजार में ले जाके बेच दो, और जो पैसा मिले उससे हम अदा करेंगे। ए अज़ादारों, अगर शौहर कहता तो बात समझ में आती, माँ तो ज्यादा वाबस्ता होती है ना बच्चों से। अरे कैसी माए थी ये, बच्चे को आमादा कर दिया और बाप बेटे को लेके पहुंच गया। बस सुनिएगा अज़ादारों, वहां जाकर के कहने लगा, मैं गुलाम बेचने आया हूँ। ए अज़ादारों, एक शख्स आया, आने के बाद भाई कहा कितना है इसका रेट? कहा 500 दिरहम ले लो और इसको ले जाओ। 500 दिरहम में भेज दिया। अब ये बच्चा जब मालिक के पास पहुंचा तो मुड़ मुड़ के अपने बाबा को देख रहा है, मुड़ मुड़ के देख रहा है। ए बाबा, हम कहाँ जा रहे हैं? दादी ने कहा, तुम्हें हुसैन के नाम पर मैंने दे दिया है, अब मैं घर जा रहा हूँ। अदादारो, इतने में ये बाप घर चला। उधर से क्या देखा मालिक ने, जो बच्चे को लेके जा रहा था, उधर से घुड़सवार नजर आया। उसने कहा कि तुमने क्या इनको खरीदा है? कहा हाँ। कहा कितने में खरीदा है? कहा 500 दिरहम में। कहा 1000 दिरहम मुझसे ले लो और इन बच्चे को मुझे दे दो। उधर घर में फर्श अदा बिछा है। अदादारों, ऐसे अल्फाज हैं आप आंसुओं को नहीं रोक पाएंगे। इधर फर्श अदा बिछा, उधर उसने घुड़सवार ने कहा 1000 दिरहम लो, इस बच्चे को मुझे दो। कहा तुम्हें कितनी मोहब्बत है इस बच्चे से? एक जुमला कह दिया उस घुड़सवार ने। कहा ये मेरे अज़ादार के बच्चे हैं, किसी की गुलामी में नहीं रहेंगे।
میں کہوں گا آقا ارے سید سجاد مرثیہ پڑھ رہے تیرا شام اوقات و زمینان فی دمشق کاننی من الزنج غابان ہو نصیر. ارے راہ شام میں سید سجاد کو ایسے پھرایا جا رہا تھا جیسے کسی لاوارث غلام. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. وقت تمام ہو رہا ہے. اے اللہ دار ایک جملہ کہوں آپ طرف کو روئیں گے. جو لوگ نہیں آئے نا وہ بہت رو رہے ہیں. میرے گاؤں میں بھی مجلسیں تھی نا, لوگ یہی کہہ کہہ کے رو رہے تھے آج ارے ہمارے بہن پہ نہ جا پائے. تو وہ جو نہیں آئے اس لیے رو رہے تھے کہ ہمیں اربعین پہ جانا تھا. ارے آپ کو تو زیادہ رونا چاہیے. مولا آپ نے بلا لیا, کہیں حق کے مجلس ادا نہ کر پائے, گریوں میں کوئی کوتاہی رہ جائے تو معاف کریے گا. آپ اس لیے روئیے کہ مولا نے بلا لیا. اے آقا مجھے گریے کی توفیق عطا فرمائیے. آزادارو اس نے آزاد کرایا, گھر تک لا کے چھوڑ دیا. ادھر مجلس ہو رہی تھی, بیٹے نے جب الباب کیا ماں نے پوچھا کون؟ کہا میں تمہارا بیٹا ہوں. کہا ارے ایسے کیسے, کیا تم بھاگ کے چلے آئے؟ کہا اماں نہیں, پہلے میری بات سن لیجیے اس کے بعد مجھے نکالیے گا گھر سے. کہا بات کیا ہے؟ کہا جب بابا نے مجھے بھیج دیا نا اور میرا مالک لے کے جا رہا تھا تو میں نے گھڑ سوار کو دیکھا, اس نے کہا کہ بھائی اس بچے کو آزاد کر دو, اور اس نے کہا بھی یہ کسی کی غلامی میں نہ رہیں گے. ارے خاتون نے سر و سینہ پیٹا, اے مولا حسین ارے آپ کا شکریہ, آپ نے فرش عذابی بچھا دیا, میرے بچے کو مجھ سے ملا دیا. اجرکم اللہ. آزادارو روئیں طلب کے روئے, یہ کربلا ہے کربلا. آپ نے سنی نہ مصیبتیں, کربلا میں آ گئے ہائے رے وہ سکینہ. بار بار اس بچی کی مصیبتیں یاد آتی ہے. خدا نہ کرے میں بار بار کہتا ہوں ابھی بھی 2-3 دن بچے ہوئے ہیں نا, اگر کسی کا بچہ غائب ہو گیا تو وہ کیسے جائے گی, نہیں جائے گی نا. اللہ سب کے بچوں کو سلامت رکھے. سکینہ کی منزل آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ فرمایا ایک دن بابا کو خواب میں دیکھ لیا, تڑپ کے اٹھی ہے اماں میرے بابا کہاں چلے گئے؟ میرے بابا ابھی سینے پر سلا رہے تھے, مجھے پیار کر رہے تھے. ابھی وہ گریے کی آواز حبیب کے کانوں تک پہنچی. اتنے میں پوچھا کیا بچی کو کوئی پریشانی ہے؟ کہا نہیں, بابا کو خواب میں دیکھ لیا ہے, تب سے گریا کر رہی ہے. کہا میں علاج کر دیتا ہوں, کیا ملنا ہے بابا سے؟ عزیز و تشت تلا میں حسین کا سر رکھ کے سکینہ کی طرف بھیج دیا. ارے مقتل کہتا ہے وَذَا خَبَّهُ عَلَى خَدِّ الْحُسَيْنِ. ارے سکینہ, اجرکم اللہ, جملہ سنیے گا. کربلا کی جلتی زمین پہ سکینہ کو بابا کا سینہ ملا, سر نہیں ملا. شام غنیمہ میں بابا کو سینہ ملا, سر نہیں ملا. زندان شام میں بابا کا سر ملا, سینہ نہیں ملا. اب جو بچی نے اپنا رخسار حسین کے رخسار پر رکھا, سید سجاد آگے بڑھے, شانہ ہلایا, دیکھا سکینہ چلی, اے اماں ارے غضب ہو گیا, ارے سکینہ دنیا سے چلی گئی. بس آخری منزل ہے, خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے. امام جعفر صادق علیہ السلام دعا دے رہے ہیں, میرا سلام ہو ان آنکھوں پر جو حسین پر گریا گناہ ہے. اور ایک روایت پڑھوں, ان الحسین من ينظر الى من بكى الحسین. ارے حسین ان ساری آنکھوں کو دیکھتے ہیں جو حسین پر گریا کر رہی ہوتی ہے. آزادارو آ گیا قافلہ کربلا. اب اس کی مجھے ابھی مسلح پہ فرمائش کی ہے, بس یہیں پہ مجلس تمام ہو جائے گی. جابر کو مولا نے چھپا دیا تھا نا, جب عرصہ مکمل ہوا کہے عطیہ میرے نانا کے صحابی کو بلاؤ. اب جیسے ہی جابر آئے
ارے چوتھے امام سے چاہا گلے میں پائے ڈالوں، چوتھے امام پیچھے ہٹ گئے۔ جابر نے کہا مولا کیا معاملہ ہے؟ کہے جابر کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، اسی گردن میں توبے خاردار تھی، میرا گلا زخمی ہے، کیسے میں گلے ملوں؟ اور اس کے بعد ابھی تو آگے بڑھے، کہے جابر آؤ بتاؤ۔ اب جابر کی انگلیوں کو پکڑ کر، چونکہ امام آگے بڑھ رہے ہیں، جابر کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے، لیکن پھر بھی پوچھا مولا کچھ بتائیے۔ امام آگے بڑھے، ایک جملہ کہا ہونا محت رجالنا، ہاں ہونا ذبیحات فالنا، ارے یہ وہی جگہ ہے جہاں ہمارے بچوں کو ذبح کیا گیا، ہاں ہونا، ارے یہ وہی جگہ ہے جہاں ہماری بہنوں کو اور ہماری پھوپھیوں کو برہنہ کیا گیا۔ اس کے بعد مقتل کی طرف چلے، نشیب کو دیکھا، فرمایا اے جابر ارے یہ وہی جگہ ہے جہاں وشمرون جالسون علی صدر الحسین آخذ اللحیت، ارے زمانے کا امام فرماتا ہے شمر نے اپنا نجس قضا حسین کے جسم نان لی، ادھر کے تیر دار۔ اے جابر یہی وہ جگہ ہے جہاں گھوڑوں کی ٹاپوں سے میرے بابا کا لاشا پاوال۔ یا حسین ہائے زینب، ہائے زینب، ہائے زینب، کیا دیکھتی ہے صغرا زینب کے آنسو میں، ہے کیا دیکھتی ہے کیا دیکھتی ہے صغرا زینب کے آنسو میں، ہے کیا دیکھتی ہے منظر ہے کربلا کا زینب کے آنسو میں، ہے کیا دیکھتی ہے صغرا زینب کے آنسو میں، ہے کیا دیکھتی ہے صغرا برچی کا زخم تازہ تا زندگی رہے گا، برچی کا زخم تازہ تا زندگی رہے گا، اکبر کا ہے کلیجہ زینب کے آنسو میں، ہے کیا دیکھتی ہے زینب کے آنسو میں، ہے کیا دیکھتی ہے زینب کے آنسو میں۔ صغرا نظر اٹھاؤ قاسم کا حال دیکھو، صغرا نظر اٹھاؤ قاسم کا حال دیکھو، بکھرا ہوا ہے لاشا زینب کے آنسو میں، ہے کیا دیکھتی ہے زینب کے آنسو میں، ہے کیا دیکھتی ہے زینب کے آنسو میں۔ اے بھی گئے تصور تجھ کو دکھائی دے گا، اے
دیدائے تصور تجھ کو دکھائی دے گا، چھوٹا سا ایک جھولا زینب کے آنسوؤں میں ہے کیا دیکھتی ہے سغرا، زینب کے آنسوؤں میں ہے کیا دیکھتی ہے سغرا، زینب کے آنسوؤں میں۔ زندان شام میں ہے چھوٹی سی خبر لیکن، زندان شام میں ہے چھوٹی سی خبر لیکن، موجود ہے سفینہ زینب کے آنسوؤں میں ہے کیا دیکھتی ہے سغرا، زینب کے آنسوؤں میں ہے کیا دیکھتی رو رہی ہے سوچ کر، رو رہی ہے سوچ کر، عمر بنی ہے آج بھی اصغر بشیر جیسی خبر ہے عباس کی، خبر بشیر جیسی خبر ہے عباس کی۔ رشک کرتی تھی میں کسر حیدر کرار پر، پاؤں خط دیتے تھے اس کے بیٹھ کے رہبار پر، ہائے میرے شیر کی، ہائے میرے شیر کی یہ کیسی حالت ہو گئی، اصغر بشیر جیسی خبر ہے عباس کی، اصغر بشیر جیسی خبر ہے عباس۔ رو رہی ہے سوچ کر، رو رہی ہے سوچ کر، عمر بنی آج بھی اصغر بشیر جیسی خبر ہے عباس۔ مر کے بھی اس نے نبھایا مجھ سے جو وعدہ کیا، اپنے بیٹوں کی وفا پر فخر ہے مجھ کو بڑا، اب نہیں اصغر کی ماں سے، اب نہیں اصغر کی ماں سے کچھ مجھے شرمندگی، اصغر بشیر ہے عباس کی، اصغر بشیر جیسی خبر ہے۔ رو رہی ہے سوچ کر، رو رہی ہے سوچ کر، عمر بنی آج بھی اصغر بشیر جیسی خبر ہے عباس۔ باپ کے بدلے مسلمانوں نے بیٹے سے لیے، سر جدا ہے تر جدا ہے بازو جدا ہے شیر کے، آپ کی تصویر ٹکڑے، آپ کی تصویر ٹکڑے ہو گئی ہے یاری، اصغر بشیر ایسی خبر ہے عباس کی، اصغر جیسی خبر ہے عباس۔ رو رہی ہے سوچ کر، رو رہی ہے سوچ کر، عمر بنی آج بھی اصغر بشیر کون لڑ سکتا تھا اسے، کس میں تھا اتنا جگر، سنتی ہوں لالا کے نیوا راہ اس کو گھیر کر، لاش بھی اس کی سلامت، لاش بھی اس کی سلامت دشت میں رہنے نہ دی، اصغر بشیر عباس کی، اصغر کیا خدو خامات تھی اس کی یہ اسے معلوم تھا، ایک گٹری میں سمٹ کر کیسے قاسم آ گیا، فریوا جانتی ہے، فریوا جانتی ہے کیا ہے میری بے کسی، اصغر بشیر جیسی خبر ہے عباس کی، اصغر
شمشیر جیسی قبر ہے عباس کی۔ تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ، میرے غازی کہاں ہو؟ تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ، میرے اے میرے با وفا ہے بہل بیردا، میرے غازی کہاں ہو؟ تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ، میرے تجھ کو دیکھے بنا چین آتا نہیں، نوک لیلا پھسل تیرا ملتا نہیں، میں زیارت کروں کس طرح یہ بتا، میرے غازی کہاں ہو؟ تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ، میرے غازی لاج رکھے لو بہن کی برادر میرے، خاک مقتل میرے سر کے پردہ بنے، ہم کو دے دو ذرا منتظر ہے ہوا، میرے غازی کہاں ہو؟ تیری جاگیر چل پڑا یا حسین 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 یا حسین، ہائے ہائے زینب ہائے ہائے شام، ہائے 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 زینب ہائے ہائے شام، ہائے ہائے زینب تیری دا یا باسابا، زینب تیری دا زینب تیری دا یا باسابا، زینب میری چادر لٹ گئی ظالم تو دربار گئی میں بے پردہ، ہائے ہائے زینب ہائے ہائے شام، ہائے ہائے شبیر کی وہ لاڈلی، شبیر کی وہ سینے پہ جو شاہ پلی، جس کی آباد بن میں جلی، جس کی آباد بن میں جلی، بھوکل تمام جو تیری شاہ، مولا حکیمہ یا حسن یا حسین، مولا حکیمہ یا حسن یا حسین 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 یا حسین، ہائے ہائے زینب ہائے ہائے شام، ہائے ہائے شام، ہائے ہائے زینب ہائے ہائے شام، ہائے ہائے زینب تیری دا یا باسابا، زینب تیری دا زینب تیری دا یا باسابا، زینب تیری دا میری چادر لٹ گئی ظالم نو دربار گئی میں بے پردہ، ہائے ہائے زینب ہائے ہائے شام، 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 بر محمد و آل محمد بلند السلام۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا ولی المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، السلام علیکم یا فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم یا رسول المصطفیٰ، السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى الحسين وعلى
السلام عليكم جميعا شهداء كربلاء وأسرائيل، خصوصا يا أبا الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين، لقد جاهدت ونصحت وصبرت حتى ضاق اليقين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب الأثر والزمان، الأمان 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 يا خليفة الرحمن يا شريك القرآن يا مظهر الإيمان يا رب زماننا هذا عجل الله فرجك سهل الله تعالى مخرج ظهورك ورحمة الله وبركاته. دعاء فرشتي بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل مريض حجة بالحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على ایک سیرے پڑھ کے اپنے مرحومین اور کل مومن مومنات کو اطلاع تمام کر دیں.